جی، تو یہاں پر ہمارے ساتھ موجود وہی شخصیت جن کے بارے میں بار بار اظہار بھی ہوتا ہے محبت کا، اور محبت کے ساتھ ساتھ ان کے کام جو ہیں وہ بہت اہمیت رکھتے ہیں. ان کا کام ایسا ہے کہ ہم یہ کہیں اگر کہ وہ ایک عہد ساز شخصیت ہے تو یہ بے جانا ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اگر کہیں کہ انہوں نے جو دہلی یونیورسٹی میں ہے رباعیات کو، پروین شاکر جو پی ایچ ڈی ہے، اس حوالے سے ان کی رباعیات کو شامل کیا گیا ہے. اور ادبی اعتراف میں انہیں کراچی کا ایک روڈ جو ہے ان کے نام سے منسوب ہے، اور وہ ہم بڑی خوشی سے جب وہاں سے گزرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ ہے ہماری زیبی صاحبہ کے نام کا روڈ. اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی ہے، یہ ان لوگوں کے ہی حصے میں آتا ہے جو اپنی خدمات کو بڑے طریقے سے، بڑی مستقل مزاجی سے، بڑی لگن سے سر انجام دیتے ہیں اور مسلسل دیے چلے جاتے ہیں. کالم نگار ہیں، شاعرہ ہیں، ادیبہ ہیں، افسانہ نگار ہیں، اور میں کہتی ہوں کہ بے انتہا یعنی کہ ملٹی ٹیلنٹڈ ایک شخصیت ہوتی ہے زیب النساء زیبی صاحبہ، وہ شخصیت ہے. اور آج ہمارے ساتھ موجود ہے، میں ملتمس ہوں. جی، جی زیبی بہت صاحبہ، شکریہ. راغب مراد آبادی صاحب کی یاد میں آج کا مشاعرہ ہے، تو آپ پلیز جی کچھ بہت ادا شکریہ. کیجیے. بہت شکریہ آئرن فروز صاحبہ. اور شفیع بھائی، آج ہم بات کر رہے ہیں راغب مراد آبادی صاحب کے حوالے سے. تو راغب مراد آبادی کا تعلق بھی ہمارے کراچی سے ماشاء اللہ سے. اور آپ ماہر لسانیات اور قادر الکلام شاعر، عروض داں، فی البدی ان کے حوالے سے مشہور ہے کہ راغب مراد آبادی کے حوالے سے کہ فی البدی شاعری کے وہ شہنشاہ ہیں. چلتے پھرتے وہ شعر کہا کرتے تھے. اور میں نے جب میں ایک بات ذکر کرتی ہوں، میں پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں گورنمنٹ آف سندھ میں میں ملازم تھی، افسر تھی وہاں پر. تو جب شروع میں تو میں بہت چھوٹی ایج میں نے جوائن کیا تھا، بہت ہی شاید میرا خیال 17-18 سال کی عمر ہوگی. تو راغب بھائی، چونکہ میرا شعبہ ہی کتابوں سے متعلق تھا، پریس ڈپارٹمنٹ تھا، پریس برانچ تھی میری، تو ساری کتابیں ہمارے پاس آیا کرتی تھی. تو راغب مرادہ بھائی صاحب ایک مرتبہ وہاں پر تشریف لائے، اور بات کرتے کرتے انہوں نے 4 مصرے فوراً میرے لکھے اور میرے ہاتھ میں انہوں نے پکڑا دیے. تو ماشاء اللہ راغب مراد آبادی صاحب کا جو کمال ہے، پوری دنیا میں ان کی بات مشہور ہے کہ فی البدی شعر گوئی میں ان سے زیادہ تیز رفتار کوئی شخص نہیں ہوگا. بہت سے لوگ ہوں گے کہتے ہوں گے، یقیناً کہتے ہیں اور کہتے بھی رہے ہوں گے، لیکن راغب مراد آبادی کا یہ کمال انہیں حاصل ہے. شاعری کے حوالے سے ماہر زبان و بیان، قادر الکلام، قومی ملی ہنگامی صحافتی شاعری بھی انہوں نے کی، منظوم سفر نامہ نگاری بھی کی، تاریخ گوئی میں بھی انہوں نے جو ہے تاریخ نویسی. جو ہمارے تنویر پھول بھائی اب اس وقت تو یہ کام انجام دے رہے ہیں نا، تنویر پھول بھائی صاحب امریکہ سے، جو تاریخ گوئی کا اس وقت یکتا وہی ہیں. لیکن تاریخ گوئی میں راغب مراد آبادی نے بھی بہت کام کیا ہے. اور تاریخ نویسی شاعری میں جو خاص طور پہ غیر منقوط جو ہے وہ شاعری، غیر منقوط صنعت صنف میں بھی جو ہے ان کی ماشاءاللہ بہت کتب ہیں راغب مراد آبادی صاحب کی. اور سلام لکھا، مرثیہ نگاری، اور فارسی، اردو، پنجابی نہیں تھے وہ، اردو اسپیکنگ تھے، لیکن پنجابی میں بھی ماشاءاللہ ان کے جو ہے مجموعے موجود ہیں. اور غزلیات، رباعیات میں بھی ان کا بہت بڑا مرتبہ اور مقام ہے. جہاں ہم جوش ملی آبادی کی بات کر رہے ہوتے ہیں رباعیات کے حوالے سے، تو راغب مراد آبادی نے بھی جو رباعیات کہی ہیں، بے شمار رباعیات انہوں نے کہی ہیں. تو رباعیات میں پھر مضمون نثر نگاری کی طرف بھی ان کا رجحان رہا، اور مضمون نگاری اور نثر نگاری میں انہوں نے ان کے جو ہمارے پاس کتب ہیں ماشاءاللہ سے وہ موجود ہیں. تقریباً 50 سے زیادہ کتب کے وہ خالق تھے. اور واقعات کربلا، قومی ملی نغمے، اور روزہ رسول پر جب وہ ایک مرتبہ گئے تو وہاں پر کھڑے ہو کر انہوں نے نیت کی کہ وہاں پر انہوں نے کہا کہ کاش کہ میں نعت لکھوں، نعت کی ایک کتاب لکھوں، اور جس کی ردیف ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اللہ تعالیٰ نے وطن پہنچتے ہی انہوں نے اس کام کو عملی جامہ پہنانا شروع کیا، اور انہوں نے 76 نعتوں پر مشتمل یہ مجموعہ اپنا تیار کیا، اور جس کی ردیف تھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو حالات ماشاء اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑا کام لیا. حالات و واقعات اور حیات انسانی کے رویوں پر جو ہے انہوں نے سیاسی اور انقلابی نظمیں بھی لکھی. اور خاص طور پر جب کراچی میں کیا بلکہ ہر جگہ ہی صورتحال ہمارے بہت ساری چیزوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے. تو کراچی کے بھی حالات ایک زمانے میں کافی خراب ہوئے،
اس وقت ان کا بہت ان کا جو تھا وہ تکلیف میں مبتلا ہوتے تھے، اور کراچی کے حوالے سے بھی انہوں نے جو ملک کے حالات اور کراچی کے حوالے پر خاص طور پر انہوں نے بہت کلام لکھا. اور کہ 27 مارچ 1918 کو تو وہ دہلی میں پیدا ہوئے تھے، مراد آباد ان کا آبائی وطن تھا. ان کا اصل نام اصغر حسین تھا، راغب وہ تخلص کیا کرتے تھے. اور ان کا ایک شعر میں یہاں پڑھتی ہوں: کشمکش حیات نے عصمت خاک لوٹ لی، کشمکش حیات نے عصمت خاک لوٹ لی، نوئے بشر کے خون میں کب سے ہے تر میری زمیں. یہ جو صورتحال ملک کی تھی اس پر ان کا یہ شعر تھا. دیکھیے گا جو انہوں نے یہاں استعمال کی ہے ترکیب، عصمت خاک لوٹ لی. یہ شاید ترکیب میں نہیں سمجھتی ہوں کہ اس سے پہلے کسی نے استعمال کی ہوگی. راغب مراد آبادی بھائی کا ہی کمال ہے، انہیں کا ہمارے بزرگ تھے، میں تو خیر بچی تھی اس وقت. اور جہاں تک ان کا جو ہے ان کا مزاج کی بات، ان کے اچھا دوسری ان کی خوبی یہ تھی کہ ان کے بے شمار شاگرد تھے. تو بے شمار ان کے شاگرد دنیا بھر میں آج بھی پھیلے ہوئے. اور حبیب جالب کا پر ہم نے ابھی پروگرام میرا خیال ہے شاید تبھی نہیں کیا یا کریں گے. تو حبیب جالب بہت بڑا نام ہے انقلابی شاعری کے حوالے سے اور مزاحمتی شاعری کے حوالے سے. اگر فیض احمد فیض صاحب کا نام لیا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد پھر ہم حبیب جالب کا بھی نام لیا جاتا ہے. تو حبیب جالب نے بھی انہی سے اصلاح لی تھی، وہ ان کے شاگردوں میں ماشاءاللہ شامل تھے، اور اتنا بڑا انہوں نے مرتبہ مقام پایا. اور آپ نے جو فارسی پڑھی وہ بابا صحافت ظفر علی خان صاحب سے آپ نے فارسی جو تھی وہ آپ نے سیکھی تھی، راغب مراد آبادی صاحب نے. اور ان کے اور دیگر شاعروں میں شاگردوں میں مامون ایمن اس وقت امریکہ میں موجود ہیں. میرا خیال ہے ان کی عمر 85 برس ہے، اور انہوں نے رباعیات کی شاید 20 یا 30 کتابیں لکھی ہیں، جس میں سے 15 کتابیں مامون ایمن کی بات کر رہی ہوں کیونکہ وہ راغب مراد آبادی کا حوالہ بنتا ہے، وہ ان کے شاگرد تھے. اور راغب مراد آبادی رباعی گو کے شاعر کے حوالے سے بہت بڑی ان کی پہچان ہے. تو مامون ایمن نے بھی رباعی کو اپنا موضوع بنایا، اور ان کی 20 یا 25 کتابیں ہیں ان کی، جس میں سے انہوں نے 15-16 کتابیں تو انہوں نے رباعی کی وہی 24 اوزان میں لکھی ہیں، اور باقی 10 اور 12 کتابیں انہوں نے رباعی کی 24 اوزان تو وہی استعمال کیے ہیں، لیکن انہوں نے جو تھی تھوڑی سی ٹیکنیک میں تھوڑا سا انہوں نے اپنی طرف سے انہوں نے کچھ تبدیلی کی ہے. تو مامون ایمن صاحب اس وقت 80-85 برس کے انہی کے شاگرد ہیں جو اس وقت امریکہ میں موجود ہیں، اور ہماری یونیورسٹیز میں چیئر پرسن بھی ہیں. اور اسی طرح اکرم کنجاہی صاحب ہمارے کراچی کے بہت مشہور و معروف شاعر ہیں، اپنا ایک مجلہ بھی نکالتے ہیں، وہ بھی ان کے شاگردوں میں شامل ہیں. نجمہ خان صاحبہ جو ابھی اس وقت ملک سے باہر ہیں، پاکستان سے باہر ہیں، وہ بھی ان کے شاگردوں میں شامل تھیں. عارف شفیق صاحب بہت عمدہ شاعر تھے ہمارے کراچی کے، وہ بھی ان کے شاگردوں میں شامل تھے. مطلب یہ چند ایک نام ہے، باقی تو ان کے شاگردوں کی تعداد بے اندازہ ان کے شاگردوں کی تعداد ہے. مطلب وہ ایک ایسے شخص کہنا کہ اپنے لیے بھی وقت نکالنا، اور 50-60 کتابوں کی تخلیق کار تھے. اور 50-60 تو صرف میں یہ وہ بتا رہی ہوں ان کی اس وقت شائع ہوئی تھی. اس کے بعد مزید ان کا کام چلتا رہا، اور جس وقت میری ان سے ملاقات استاد کی حیثیت سے، مطلب میں نے تھوڑے سے دن سے چند ایک غزلیں جو تھیں وہ ان کو میں نے سنائی فون پر. باقاعدہ میں ان کی شاگرد نہیں رہی، لیکن جب میں اس علاقے میں آئی تو پتہ چلا راغب صاحب اس علاقے میں رہتے ہیں، تو میں نے ان سے رابطہ کیا. تو ماشاءاللہ اتنا ان کا کام تھا، اس قدر ان کا کام تھا جو انہوں نے مجھے دکھایا. جب میری ان سے ملاقات ہوئی تو وہ چاہتے تھے کہ یہ سارا کام جو ہے وہ شائع ہو جائے، اور کسی طرح سے جو ہے یہ اشاعت اس کی ہونے کے بعد یہ لوگوں تک پہنچے. تو جتنے بڑے لوگ ہیں جو کام کر رہے ہوتے، جیسے میں نے اپنے پچھلے پروگرام میں کہا تھا جوشم علی آبادی کے حوالے سے، کہ ان کا سارا اتنا بہت سا کام باقی رہ گیا تھا، اور انہوں نے وہ سارا مسودہ جو تھا حکومت کو پیشکش کی تھی کہ حکومت یہ میرا مسودہ لے لے اور اس کو اشاعت کے مراحل سے گزارے یا اس کو محفوظ کر لے. تو اسی طرح راغب مراد آبادی صاحب کا بھی ایک یہ بڑا ان کا کام تھا کہ اتنا بہت سا مسودہ ان کا باقی رہ گیا، اب پتہ نہیں کہاں ہے اور کدھر ہے، جو ضائع ہو جاتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ جسے کہتے ہو تم ایک قطرہ اشک، جسے کہتے ہو تم ایک قطرہ اشک، میرے دل کی مکمل داستاں ہے. تو راغب مراد آبادی صاحب جو ہیں ماشاءاللہ استاد سخن ہیں. ان کی شاعری میں کلاسک اور جدیدیت کا امتزاج ملتا ہے. صلاح سادگی تو خیر ہے ہی، میں کچھ ان کے اشعار بھی پڑھوں گی. اور محاسن غزل کے تو اعلیٰ جواہر اور جدت پسندی لفظیات کے جو پیرہن ہیں وہ بڑے خوبصورت ہیں. زبان و بیان میں ندرت اور مہارت انہیں حاصل ہے. مزاحمتی شاعری میں انہیں کمال حاصل تھا، جب وہ حالات خراب ہوئے تو بہت انہوں نے مزاحمتی شاعری انہوں نے کی. اور ان کی محور شاعری جو تھی بعد میں وہ عشق، بعد میں تو نہیں، جوانی میں بھی یقیناً لکھتے ہوں گے،
لیکن بعد میں جب وہ عشق رسول کی طرف راغب ہوئے اور اللہ کی طرف جب راغب ہوئے تو انہوں نے قرآن پاک کو اور آیتوں کو اور احادیث کو جو تھا انہوں نے منظوم کرنا شروع کیا. یہ بھی ان کا بہت بڑا کام تھا. خاص طور پہ سفر نامہ حجاز اور جادہ رحمت 400 اور اس میں انہوں نے تقریباً 400-500 رباعیات انہوں نے اس طرح انہوں نے یہ اسلامی موضوعات پر انہوں نے کلام کہا. پھر انہوں نے جو سفر نامے لکھے وہ بھی بڑی منفرد انداز میں انہوں نے لکھے اور وہ بھی رباعیات میں انہوں نے سفر نامے لکھے. تو ان کو پرائڈ آف پرفارمنس بھی حکومت پاکستان کی طرف سے دیا گیا. اور آپ کہتے ہیں سائے کا بھی ہم نے اگر احسان لیا ہے، سائے کا بھی ہم نے اگر احسان لیا ہے، گھر کس کا ہے دیوار سے پہچان لیا ہے. یہ ان کا شعر زبان زدام ہے اور بچہ بچہ ان کا شعر یہاں پر ہمارے تو جانتا تھا. جب بھی بات کی جاتی ہے تو سائے کا بھی ہم نے اگر احسان لیا ہے، گھر کس کا ہے دیوار سے پہچان لیا ہے. اور پھر آپ کہتے ہیں چہرے پہ ہے اس قدر مہوسال کی گرد، اپنے ہی خد و خال نہ پہچان سکا. اور پھر آپ کہتے ہیں قدموں کے بلند ایوانوں کے اس شہر میں بے گھر بستے ہیں، بے گھر بستے ہیں، پندار کے بازاروں میں انسان بھی کتنے سستے ہیں. تو ماشاءاللہ کلام تو ان کا کافی ہے. ایک جگہ اور آپ کہتے ہیں، اور ہمارے احمد علی برکی صاحب تو ہمارے ساتھ مشاعرے پڑھتے رہے ہیں. احمد علی برکی صاحب کو بھی یہ کمال حاصل تھا کہ وہ فی البدی شعر کہا کرتے تھے اور زود گوئی میں انہیں بڑا کمال تھا. اور انہوں نے راغب مراد آبادی کے لیے جو تھا کلام بھی لکھا. تو انہوں نے احمد علی برکی صاحب ان کے لیے لکھتے ہیں راغب مراد آبادی کے لیے، عہد رواں میں ایسا نہ تھا زود گو کوئی. یہ احمد علی برکی صاحب آپ کے انڈیا کے، انہوں نے لکھا راغب مراد آبادی کے بارے میں، عہد رواں میں ایسا نہ تھا زود گو کوئی، ان پر عروس شعر دل و جاں سے تھی نثار. تو واقعی ان جیسا زود گو شاعر جو ہے بہت کم ہمیں نظر آتا ہے، راغب مراد آبادی صاحب جیسا. اور پھر ایک جگہ کہتے ہیں میں ہی بولوں گا نہ تو بولے گا، میں ہی بولوں گا نہ تو بولے گا، بے گناہوں کا لہو بولے گا. میں ہی بولوں گا نہ تو بولے گا، بے گناہوں کا لہو بولے گا. میں قدا بھی ہے کرامت کا مقام، دست ساقی میں صبح بولے گا. تو ماشاءاللہ ان کے بارے میں تو جتنی بھی بات کی جائے کم ہے. اور پھر آگے ایک جگہ کہتے ہیں کون کسی کا یار ہے سائیں، یاری بھی بیوپار ہے سائیں، یہ بھی جھوٹا وہ بھی جھوٹا، جھوٹا سب سنسار ہے سائیں. ہم تو ہیں بس رمتے جوگی، آپ کا تو گھر بار ہے سائیں. اور اسی طرح سے ماشاءاللہ ان کا سارا کلام ہے. اور بہت سی گفتگو ہے جو ان کے بارے میں کی جا سکتی ہے راغب مراد آبادی کے حوالے سے. اور لیکن یہ کہ وقت کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے میں باقی باتیں نہیں کرتی ہوں. بلکہ ایک شعر اور مجھے ان کا نظر آ گیا یہاں پر، تو میں پڑھتی ہوں. کیوں کوئی روایت کے پیچھے بھاگے، فرسودہ روایات ہے کچے دھاگے. راغب میں نئی نسل سے مایوس نہیں، جائے گی نئی نسل تو ہم سے آگے. آپ یہ دیکھیے حوصلہ افزائی میں جو بات کر رہی ہوں اعلیٰ ظرفی کی بات کر رہی ہوں، جو ہمارے یہاں اب بہت کم ہوتی چلی جا رہی ہے، ناپید ہی بلکہ ہو رہی ہے، خالی ہمیں نظر آتی ہے کہ لوگ جو ہے اپنے شعراء و ادبا کی حوصلہ افزائی کریں، نئے نسل کو سامنے لے کر آئیں، ان کے لیے راستہ بنائیں. یہ احساس ذرا کم ہوتا چلا جا رہا ہے. تو جو ان کے شاگردوں کی تعداد ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کتنی اچھی سوچ اور فکر رکھتے تھے، اور بار بار انہوں نے اس بات کا اظہار بھی کیا. آپ نے 600 احادیث جو ہیں ان کو بھی آپ نے رباعیات میں ڈھالا ہے، رباعیات لکھی ہیں ان احادیث پر. اور جاپانی صنف ہائیکو جو تھی اس حوالے سے بھی راغب مراد آبادی کو کہنا چاہیے کہ وہ جو تھے کثیر الجہد شخصیت تھے. جو بھی صنف ہوتی تھی اس میں انہوں نے کمال حاصل کیا. صنعت غیر منقوط بہت مشکل کام ہے، پوری کتابیں ہیں ان کی صنعت غیر منقوط میں. اور ان کے بیٹے کا جوانی میں ایک بیٹے کا ان کا انتقال ہو گیا تھا، تو انہوں نے پوری کتاب اپنے بیٹے پر لکھی. اور وہ کلام پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، آنسو بہتے چلے جاتے ہیں اگر کوئی ایسے صدمے سے کوئی گزرا ہو تو راغب مراد آبادی کو ہم ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں. اور ان کے 2 مجموعہ کلام تو انڈیا میں ہی جو تھے وہ شائع ہو چکے تھے، پاکستان بننے سے پہلے وہیں شائع ہو چکے تھے ان کے 2 مجموعہ کلام. تو پھر باقی ان کی جو شاعری ہے اور کلام جو ہے وہ پاکستان میں آ کر شائع ہوا. اور راغب مراد آبادی کے جو دوستوں میں اگر بات کی جائے شعر و ادب کی، تو جوش ملی آبادی ان کے بہت قریبی دوستوں میں شامل تھے. رئیس امروئی، ہادی مچلی شہری صاحب، یہ ان کے دوستوں میں پاکستان میں بہت قریبی دوست تھے ان کے.
تو راغب مراد آبادی صاحب کے حوالے سے بس میں یہی کہوں گی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور انہوں نے اردو ادب کو جو ورثہ عطا کیا ہے ہم سب اس سے فیض یاب ہوں، اور کاش کہ ہمارے ادب کے ایسے بڑے جو ہمارے شعراء ادبا ہیں ان کے لیے سرکاری سطح پر کام ہونا چاہیے کہ ان کا جو کام باقی رہ گیا ہے، پیچھے رہ گیا ہے، اس کو محفوظ کیا جا سکے کسی نہ کسی صورت میں۔ بہت بہت شکریہ، سلامت رہیے۔ بہت شکریہ، بہت کمال جناب۔ اور تحقیق کا کام بھی آسان نہیں ہوتا ہے، اور ہماری زیب النساء زیبی صاحبہ جو ہیں وہ ہمیشہ جب بھی ایسا کوئی پروگرام ہوتا ہے کسی لیجنڈری کی یاد میں تو بڑی تفصیلی طور پر ہم سب کو اس طریقے سے آگاہی دیتی ہیں، اور یہ انہی کا کمال ہے۔ بہت شکریہ زیب النساء زیبی صاحبہ کے راغب مراد آبادی صاحب کے بارے میں آپ نے بڑا تفصیلی جو ذکر کیا ہے وہ ہمارے سننے اور دیکھنے والے جو ہیں اس کو محسوس بھی کریں گے، اور ان کی یادیں جو ہیں وہ اس طرح سے تازہ بھی ہو جائیں گی۔ جی بالکل۔ امروہا انٹرنیشنل فاؤنڈیشن انٹرنیشنل کے زیر اہتمام آج کا یہ جو عالمی مشاعرہ منعقد کیا گیا ہے، اس میں ہم اور آپ شامل ہیں، اور یقیناً ہمارے کلام سے بھی آپ اپنے دل پر اثر محسوس کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ راغب مراد آبادی صاحب کو بھی یاد کرتے چلے جائیں گے۔ ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں، اور آپ سب جانتے ہیں کہ مسند صدارت پر فائز ہیں آج ہمارے انڈیا سے موجود جناب محمد شفیع سیتا پوری صاحب، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے چلیں کہ آج کے ہمارے مہمان خصوصی ہیں ڈاکٹر ثاقب ہارونی صاحب نیپال سے، اور مہمان ذی وقار جو ہے زمرد خان صاحب ہیں یہاں پر موجود ہیں پاکستان سے، اور آپ سب سننے اور دیکھنے والے ہمارے ساتھ رہیے گا اور ہمارے تمام شعراء کو سماعت کیجیے گا۔ اگر ڈاکٹر نصرت شاہ یو ایس اے سے موجود ہیں تو مجھے ذرا سا گائیڈ کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موجود ہیں، جی اور موجود۔ دیکھیے بس نام لیا اور آپ حاضر ہو جی گئے بالکل۔ تو یہ بڑی خوشی اور کمال کی بات ہے کہ جسے یاد کیا جائے شیطان کا نام لیتے ہی حاضر ہو جاتا ہے۔ تو جناب انہی کی طرف چلتے ہیں اور بتاتے چلیں کہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر نصرت شاہ یو ایس اے سے موجود ہیں، ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں، اور سائیکالوجی، فیشن ڈیزائننگ کا جو حوالہ ہے وہ ان کا تعارف ہے، اور اس تعارف کے ساتھ میں انہیں مدعو کروں گی کہ وہ کلام پیش کریں۔ جی ڈاکٹر نصرت شاہ یو ایس اے۔ مجھے آپ ابھی کسی اور کو پلیز بلا دیجیے، میں ابھی آئی ہوں گھر پہ، تو مجھے 5 منٹ چاہیے ہوں گے پلیز۔ اوکے چلیے ٹھیک ہے، چلیے ہم آگے بڑھ جاتے ہیں، جی 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 جی۔ اور اپنے صدر صاحب کی اجازت سے مزید آگے اس پروگرام کو بڑھاتے ہوئے ایک اور ادبی شخصیت جو ہمارے درمیان موجود ہیں، نائب صدر ہیں دریچہ ادب پاکستان لاہور کے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے چلیں کہ ممبر ہیں ادبی فورم برطانیہ کے اور پاسبان اردو ادب انڈیا۔ پھر اس کے علاوہ انہیں ایوارڈ برائے حسن کارکردگی ملا ہے ادبی سیوا گروپ کی جانب سے۔ مختلف ریڈیو سٹیشنز پر ان کے لائیو پروگرام نشر ہوئے ہیں، اس وقت ہمارے ساتھ بھی لائیو موجود ہیں۔ میں ملتمس ہوں جناب ساجد انعام صاحب سے جو پاکستان سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، کلام کے لیے مدعو کریں۔ سجاد انعام سہارن صاحب ہیں۔ جی سجاد بھائی۔ جی سجاد انعام سہارن صاحب، جی سر۔ بہت شکریہ، مہربانی، اور باجی زیب النساء زیبی صاحب کی خدمت میں اور آپ کی خدمت میں، تمام احباب کی خدمت میں انتہائی ادب کے ساتھ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شروع میں نام میں تھوڑی سی ہوئی، وعلیکم السلام۔ یہ میری باجی ہیں، وہ جانتی ہیں ظاہر ہے، یہ سجاد انعام سہارن ہوں میں، لاہور سے میرا تعلق ہے۔ جی جی۔ تو یہ صاحب صدر کی اجازت سے ایک غزل ہے، آپ احباب کی بسارتوں اور سماعتوں کی نظر۔ ارشاد۔ جی ارشاد۔